السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اور میں ہوں آپ کا میزبان فرید احمد خان میرزئی۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے سوشل میڈیا ایکٹیویزم۔ سوشل میڈیا دراصل سماجی رابطے کا وہ ذریعہ ہے جس میں ایک انسان وہ جو ہے مختلف تصاویر اور اظہار رائے کا خیال کر سکتا ہے۔ اس کی ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے دن بدن اس کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پہ جو سوشل میڈیا جس کے یوزر زیادہ ہیں وہ ہے فیس بک، اور فیس بک کے یوزر کی تعداد 1.86 بلین ہے، جبکہ دوسرے نمبر پہ واٹس ایپ جس کے یوزرز کی تعداد 1.2 بلین، جبکہ اس کے تیسرے نمبر پہ انسٹاگرام جس کے 600 ملین، اور چوتھے نمبر پہ ٹویٹر جس کے 317 ملین یوزر ہیں۔ یہ جو ہے پاکستان میں بھی دن بدن اس کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد الحسن خلیل صاحب۔ سر، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو فرید۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں سوشل میڈیا ایکٹیویزم دراصل ہے کیا؟ یہ وہ فریز ہے جس کو فرید ہم پچھلے 3-4-5 برس سے بہت زیادہ سن رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے بعد سوشل میڈیا کو اہمیت دینا شروع کی ہے، اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ ساری دنیا میں ایسا ہے۔ پوری دنیا نے یہ جو گلوبل ولیج کا ذکر جیسے آپ نے کیا، اس نے سوشل میڈیا کو پریفرنس دینی شروع کی گئی ہے، یعنی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا۔ اب آپ کے لیے ایسے شواہد کم ہیں آپ کے عام گھروں میں کہ لوگ صبح اٹھیں اور 7-8 بجے اخبار کا انتظار کریں۔ اسی طرح ایسے مناظر آپ کو کم دیکھنے کو ملیں گے کہ لوگ شام کو 9 بجے یا 8 بجے خبر نامے کا انتظار کریں ٹی وی پہ، یا اگر میں اپنے بچپن میں دیکھتا ہوں تو ہم 8 بجے ریڈیو کے خبر نامے کا انتظار کیا کرتے تھے، یا BBC پہ کسی خبر نامے کا انتظار کیا کرتے تھے، یا پھر PTV کے خبر ناموں کا انتظار کیا کرتے تھے، یا صبح آنے والے اخبار کا انتظار کیا کرتے تھے۔ تو صورتحال بدل گئی ہے۔ یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے یہ اپنی جگہ پہ ضرور ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن سوشل میڈیا میں ایک ٹویٹ پہ آپ کے پاس خبر یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے، اور اسی طرح فیس بک کی ایک پوسٹ آپ کو اس پورے حالات حاضرہ کو سمیٹ کر ایک جگہ پر لے آتی ہے۔ لیکن اس کے بہت سارے محرکات ہیں، بہت سارے نقصانات اور فوائد ہیں، اور ان پہ میرا خیال ہے ہمیں سمجھنے کی اور بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سوشل میڈیا ایکٹیویزم نے ہمیں دیا کیا اور ہم سے لیا کیا۔ یہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اور اس پہ میرا خیال ہے ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم جو کہ جانے والی نسلیں ہیں ہمیں بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیویزم نے دراصل اس سول رائٹس یا سول ایکٹیویزم یا سول موومنٹس کے اندر سوشل میڈیا ایکٹیویزم کا سٹیٹس کیا ہے۔ یہ ایک کمپیوٹر یا ایک سمارٹ فون کے ذریعے لکھا جانے والا تھوڑا سا ٹیکسٹ پوری دنیا میں کیسے وائرل ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی اہمیت کا ادراک اور احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ سر، اس کے نقصانات بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا آپ ذرا اس کے فوائد بھی ذرا بیان کریں، پھر اس کے نقصانات پہ بات کریں گے۔ دیکھیں، اس کے فوائد تو فرید میں نے ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمیں اب خبروں کا انتظار کرنا نہیں پڑتا، ہمیں اب معلومات کی رسائی ہمارے لیے مشکل نہیں رہی، یا ہمیں اطلاعات حاصل کرنے میں اس طرح سے مشکل پیش نہیں آتی۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنا فیس بک کا وال کھولا تو مجھے پتہ چلا کہ میری ایک خالہ جو ہیں وہ اسلام آباد آ رہی ہیں۔ اچھا، یہ ممکن تھا اگر ہم اس کا آج سے 15-20 برس پہلے سے تقابل کریں تو یہ ممکن تھا کہ وہ آتی اور چلی جاتی، اور پھر بعد میں مجھے کوئی بتاتا کہ وہ اسلام آباد آئی تھیں، اور پھر میں ان سے ناراض ہو رہا ہوتا۔ اب ہوا یہ کہ میں نے جب وہ پوسٹ دیکھی تو میں نے، کیونکہ میری ان خالہ کا نمبر میرے پاس تھا، تو میں نے انہیں کال کی، تو ہم دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ صرف اس لیے مجھے انہوں نے اطلاع نہیں دی کہ وہ یہ چاہ رہی تھیں کہ خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ میں اپنے بیٹے کے اوپر ایک فالتو بوجھ کیوں ڈالوں، اور وہ اپنے جو بھی ان کی یہاں ضروری کام تھے وہ انہوں نے کرنے تھے، اور وہ انہوں نے چلے جانا تھا۔ بہرحال پھر اس کے بعد ہم دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں وہ میرے پاس تشریف بھی لائیں۔ تو یقیناً اس سوشل میڈیا نے لوگوں کو قریب لانے میں مدد ضرور کی ہے، لیکن اس کے دوسرے اینگلز بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی بہت سارے ہیں، اس پہ ہم بعد میں آئیں گے۔ اور کیا فوائد ہو سکتے ہیں سوشل میڈیا کے؟ سوشل میڈیا کے اور فوائد یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ مری میں کہیں سنو فال کے اندر
انجوائے کر رہے ہیں, کافی کا ایک کپ پی رہے ہیں, اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کسی بہن بھائی کو یا اپنے کسی عزیز کو یا کسی دوست کو ٹیگ کریں اور اسے بتائیں کہ آپ اس وقت مری میں بیٹھے ہیں, تو یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اطلاعات حاصل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ضرور ثابت ہوا ہے اور اس نے دنیا کو سمیٹا ہے. جی سر. محمود صاحب, ایک آپ نے شروع میں یہ بات کی کہ سوشل میڈیا نے نوجوان نسل کو اخبار, کتاب اور اس طرح کی مختلف ان سے بہت دور کر دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, اس کے نقصانات پہ بھی سر ذرا بات کریں, اور یہ جو سوشل میڈیا نے جو نوجوان نسل ہے اس کو کتابوں سے جو دور کیا ہے, اس کا سب سے زیادہ سر اس بات پہ ذرا زیادہ روشنی ڈالیں. فرید, کتاب سے دوری یقیناً نقصان دیتی ہے اور یقیناً اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں معاشرے پہ. جو مغربی معاشرہ ہے اس نے سوشل میڈیا ایکٹیویزم یا اس ٹیکنالوجی کے نتیجے سے اپنے آپ کو کتاب سے دور نہیں کیا. وہاں لائبریریز ڈیجیٹائز ہو گئی ہیں, انہوں نے الیکٹرانک سسٹمیٹک انداز میں لائبریریز میں بک شیئرنگ اور اس طرح کے دوسرے بہت سارے کام شروع کر دیے ہیں. کتاب اٹ سیلف نسخے کی شکل میں اگر اپنی اہمیت کھو بھی دے تو شاید کوئی بہت زیادہ بڑا نقصان نہ ہو اگر کتاب آپ کے زیر مطالعہ رہے. اس سوشل میڈیا ایکٹیویزم نے, ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیویزم نے یا ہماری نوجوان نسل نے ٹیکنالوجی سے جو حاصل کیا ہے, اسمارٹ فون نے ہمیں جتنا اسمارٹ بنانے کی کوشش کی ہے اس کے نتیجے میں ہم اسمارٹ نہیں رہے بلکہ ہم نے ویٹ گین کرنا شروع کر دیا ہے. یہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. ہم نے اسمارٹ فون سے, ٹیکنالوجی سے وہ فائدے حاصل نہیں کیے جو ہمیں اس سے حاصل کرنے چاہیے تھے. واٹس ایپ ہو گیا, فیس بک ہو گیا, انسٹاگرام ہو گیا, یہ اسنیپ چیٹ, اور مجھے تو نام بھی نہیں آتے, میں تو بالکل ہی درویش آدمی ہوں. لیکن اس سوشل میڈیا نے, اس ٹیکنالوجی نے ہمیں اپنوں سے بھی دور کیا ہے, کتاب سے بھی دور کیا ہے, اور کتاب کی اہمیت بھی کم ہوئی ہے. دیکھیں, آڈیو بکس یا ویڈیو ڈاکیومنٹریز یا نسخے کی صورت میں کتاب, ان ساری صورتوں میں کتاب سے ہماری دوری ڈیفینیٹلی ہمیں ڈیمیج کر رہی ہے. اور اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک 6 منٹ کا یا 4 منٹ کا یا 2 منٹ کا ویڈیو کلپ جو ہے وہ ہمارے خیالات کی ترجمانی کر لے گا, اور کہیں پہ شاید وہ کرتا بھی ہے, لیکن اس کے باوجود میرے خیال سے اس نے ہمیں ایکسپریشن, جو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ ہمیں ایک دھوکہ دیا گیا ہے پوری دنیا میں ہم سب کو, اس فریڈم آف ایکسپریشن نے دراصل ہم سے ایکسپریشن کے ویز چھین لیے ہیں, ہم سے اظہار رائے چھین لیا ہے. اب ہم لوگوں کی دی ہوئی یا مسلط کی ہوئی آراء کو درست سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے کو فرض عین سمجھنے لگے ہیں, اور یہ ہے بنیادی مسئلہ. سر میں فیس بک کی بات کروں گا. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک میں مسلسل فیک نیوز آ رہی ہیں سر, کبھی کچھ کبھی کچھ. سر آپ پہلے تو یہ بتائیں فیک نیوز ہے کیا, پھر اس کے بعد سر اس پہ بات کریں. فرید, فیک نیوز بڑا انٹرسٹنگ فینومینن ہے. پچھلے 3, 4, 5 ماہ میں اگر آپ نے سوشل میڈیا ہی پہ نظر ڈالی ہو تو فیک نیوز کا بہت زیادہ تذکرہ ہے, خاص طور پر امریکی صدارتی انتخابات کے بعد. فیک نیوز یا فیک سرویز یا فیک انفارمیشن کس کو کہتے ہیں, اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہے. آج کل بڑی سیریس قسم کی ڈسکشنز ہیں, اور آج کل اس کی پریونشن کے لیے سیریس قسم کے اٹیمپٹس کرنے کی یا ایفرٹس کرنے کی اٹیمپٹ کی جا رہی ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں 2 چیزیں سمجھنی چاہیے. ایک تو فیک نیوز کہتے کس کو ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں 1990 یا 91 کا. جب میں ایک تعلیمی ادارے میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے ایک اہم سیاسی معاملے پہ ایک بات اپنے ایک دوست سے کی, جو کہ ہم دونوں نے باضابطہ طور پر یہ طے کر لیا کہ ہم دونوں ایک افواہ کو پھیلانے کے موڈ میں ہیں. میں اپنے بچپن کی بات سنا رہا ہوں, ٹین ایج کی. تو ہم نے پلان کر کے ایک افواہ کو ہوا دی, ہم دونوں نے. میں اس کا اعتراف کر رہا ہوں آن ایئر. تو 10-15 منٹ گزرے. اس تعلیمی ادارے میں تقریباً 400-500 اسٹوڈنٹس تھے. ہم سب اس خبر کو زیر بحث لا رہے تھے, تبصرہ ہو رہا تھا اس پہ. اور تھوڑی دیر بعد ہمارے 2-3 اساتذہ نے مجھے بلا لیا, کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ میری سیاست پہ ذرا تھوڑا سا انٹرسٹ بھی ہے. تو مجھے بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہوا ہے, کوئی یہ خبر کا تذکرہ میں اس وقت نہیں کرنا چاہ رہا یہاں پہ. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے. تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ افواہ کیسے پھیلتی ہے اور افواہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. فیک نیوز
کوئی بہت نیا فینومینن نہیں ہے. میں نے آپ کو 1990 کی بات سنائی ہے. قرآن افواہ کے پھیلانے کا ذکر آج سے 1400 برس پہلے کر رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ فیک نیوز اور ریومر میں بڑا سلائٹ سا ڈیفرنس ہے. یا فیک نیوز ہی ریومر ہو سکتی ہے, یا ریومر فیک نیوز ہو سکتی ہے, اور ریومر عموماً فیک نیوز ہوتی ہے. تو یہ ایگزسٹ کرتی تھی. سوشل میڈیا نے صرف یہ کیا ہے کہ ایک ماؤس کلک اوے کر دیا ہے ساری سچویشن کو. اور اب ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ خبریں جلدی پھیلتی ہیں اور تیزی سے پھیلتی ہیں اور تیزی سے اثر انداز ہوتی ہیں, لیکن اس کی ایک دوسری ڈائریکشن بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس فیک نیوز کے فینومینن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شاید کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے اب اس ٹیکنالوجی کے دور میں کہ وہ ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کی پھیلائی ہوئی ریومرز پہ یقین کر کے کوئی ایکٹ کرے, کوئی ایکشن لے. لوگ مصروف زیادہ ہو گئے ہیں, یا شاید سو کالڈ مصروف ہو گئے ہیں اپنے اسمارٹ فونز میں ٹیکسٹنگ کرنے میں اور ٹویٹ کرنے میں, اور ٹویٹ کے ساتھ ساتھ اپنے امیجز لگانے میں. ان کو اس چیز سے دلچسپی کم رہ گئی ہے کہ کس کو فیک نیوز کہا جائے گا اور کس کو صحیح نیوز کہا جائے گا. تو اس سوشل میڈیا ایکٹیویزم نے, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, بہت کچھ دیا ہے اور بہت کچھ ہم سے لے لیا ہے. جی سر آن لائن بزنس یہ بھی سوشل میڈیا کا ہی سر ایک فائدہ ہے. سر سوشل میڈیا پہ جو بزنس ہے اس پہ ذرا بات کریں, اور پاکستان میں وہ اب کتنا اثر انداز ہے؟ پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے ہونے والا بزنس ابھی شاید ہنوز دلی دورست. ابھی ہمارے ہاں ای کامرس اور اس طرح کی دوسری بہت ساری چیزیں درستگی ان کی ہونے والی ہے اور ہونی چاہیے. آن لائن مارکیٹنگ, آن لائن بزنس جو ہے وہ ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ از بینگ ویری مچ سکسیزفل. اگر آپ امریکہ اور یورپ میں تو آپ اپنے ساکس بھی خریدنا چاہیں تو آن لائن آرام سے خرید کر آپ کے گھر بھی ڈیلیور ہو جائیں گے. لیکن یہاں بھی ایشوز ہیں. یہ بھی بہرحال سوشل میڈیا اور سوشل ایکٹیویزم کے کچھ پلس پوائنٹس ہیں کہ آن لائن ای کامرس اور ای ٹریڈ جو ہے اس نے شکل بدلی ہے, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے آپ کا مارٹس تک جانا یا سٹورز تک جانا جو ہے اس میں کمی آئی ہے. اس سے کچھ چیزیں تبدیلی. میں کل ہی ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اس چیز کے امکانات ایگزسٹ کرتے ہیں کہ یونائٹڈ کنگڈم میں 2030 تک جو ورک فورس ہے اس کا 1/3 جو ہے وہ روبوٹس لے لیں گے. تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ لوگوں کی اصلیت کو شاید چھین رہی ہے. لیکن آن لائن بزنس میں پاکستان کے اندر شاید ضرورت ہے کہ ابھی کچھ مزید کام کرنی چاہیے, کچھ کام کرنا چاہیے, کچھ پالیسیز بلڈ اپ کرنی چاہیے, کچھ اچھے ڈیسیجنز لینے چاہیے. اور پھر پلس یہ ہے میرا خیال سے اس میں 2-3 چیزیں, یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. آپ کو ایک موقع مل جائے اگر کوئی چیز خریدنے کا, اور آپ فیک آرڈرز ڈیلیور کرتے رہیں اور فیک آرڈرز پلیس کرتے رہیں, تو ظاہر ہے اس سے نقصانات ہوں گے. آپ کے ہاں ڈیبٹ کارڈز اور کریڈٹ کارڈز ابھی تک سکسیزفلی آن لائن آپریٹ نہیں ہو پائے. کسٹمر سپورٹ اور کسٹمر اویئرنیس, یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور یہ کام کرنا ہے بڑے برانڈز نے. برانڈز کو اپنے کسٹمر کے ساتھ لائل ہو کر اسے اویئر بھی کرنا ہے, اسے کنوے بھی کرنا ہے, اور اسے ڈیلیور بھی کرنا ہے. اینڈ دس از دا دس از آئی بلیو, میرا خیال ہے میرے بزنس ایڈمنسٹریشن کے اسٹوڈنٹس اس بات کو سمجھیں گے, میرا خیال ہے یہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے. اس کو CSR کہنا چاہیے. یہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ کیسے آن لائن پرچیز جو ہے وہ افیکٹو ہو سکتی ہے اور کیسے ڈیمیجنگ ہو سکتی ہے. سر بریک کہا جا رہا ہے, میں ذرا بریک لوں پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ناظرین ہم لیتے ہیں یہاں ایک چھوٹا سا بریک, کہیں نہیں جائیے, انشاءاللہ ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید سوشل میڈیا ایکٹیویزم پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم اس سے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا ایکٹیویزم پہ. سر ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود صاحب. سوشل میڈیا ایکٹیویزم کے بین الاقوامی سیاست پر اثرات ہیں, کافی اثرات مرتب ہوئے ہیں. آپ دیکھیں جو امریکن الیکشنز ہوئے ہیں وہاں پہ بھی ڈفرینٹ ایسی کوئی نیوز آ رہی ہیں. سر بین الاقوامی سیاست پہ سوشل میڈیا کے کیا اثرات ہیں, اس پہ سر ذرا گفتگو ہونی چاہیے. ہاں, سوشل میڈیا کے بین الاقوامی سیاست پہ اثرات واقعی بہت زیادہ ہیں, اور پچھلے 4-5 برس کی اگر پوری دنیا کی سیاست کا ایک ذائچہ سا یا ایک خاکہ سا لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے بڑے بڑے سیاسی فیصلے اور بڑے بڑے سیاسی اقدامات یا بڑے بڑے سیاسی معاملات جو ہیں ان کو ہوا دینے والے یا ان کو ختم کرنے والی کے پیچھے جو فیکٹرز انوالو تھے وہ سوشل میڈیا تھا. ایجپشن ریولوشن
یا ٹونیزیا میں جو ہوا وہ حسن مبارک کا جانا، یا اس طرح کے دوسرے بہت سارے واقعات، اور پھر ٹرمپ کا آنا اٹ سیلف جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیویزم اس کی وجہ ہے. میں کچھ دن پہلے ہی دیکھ رہا تھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا اور سرویز اور گیلپس اور یہ ساری آرگنائزیشنز جو تھیں ان کے سرویز جو یہ کہہ رہے تھے کہ کلنٹن جیتے گی اور ٹرمپ صاحب ہار جائیں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ لیس افیکٹو ہے. حالانکہ میں نے 1 2 3 آبزرویشنز کی اس سارے کیمپین کے دنوں میں. میرا خیال ہے ان الیکشنز کے نتائج میں تبدیلی کی وجہ بھی سوشل میڈیا تھا، کیونکہ سوشل میڈیا نے جو ٹرمپ کی سوشل میڈیا کیمپیننگ ٹیم تھی اس نے بڑا اچھے طریقے سے ایکٹ کیا. جو بھی لوگ اس کے سپورٹرز تھے انہوں نے ٹارگیٹڈ پوسٹیں کیں اور ٹارگیٹڈ ایڈز دیے فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ، جس کے نتیجے میں ووٹر کو ڈائریکٹلی افیکٹ کیا گیا. یہاں تک کہ بالکل آخری جو 8-10 دن تھے ان میں ہیلری کلنٹن کی ای میلز پبلک ہوئیں، اور وہ ای میلز جو تھیں وہ وجہ بنی نتائج میں تبدیلی کی. سوشل میڈیا بہرحال اثر انداز ہوتا ہے اور ساری دنیا میں ہو رہا ہے، سب جگہ پہ ہوگا. آنے والے کچھ سالوں میں دنیا میں بہت بڑے پیمانے پہ سیاسی، اقتصادی، معاشی، معاشرتی تبدیلیاں، سماجی تبدیلیاں، ان کے پیچھے سماجی روابط کے یہ نیٹ ورکس ہوں گے، اور آبویسلی ان کو وائزلی استعمال کرنے کی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے اپنی نسلوں کو، تاکہ وہ اسے بہتر طریقے سے استعمال کر کے اس سے مثبت فوائد حاصل کر سکیں. یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں، گھروں میں، سب جگہوں پہ اس ایکسیس کو، میں یہ نہیں کہہ رہا لمیٹائز کریں یا لمیٹڈ کریں، اس ایکسیس کو سموتھ کریں اور بچوں کو، بچیوں کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو ٹرین کریں کہ کیسے اس سوشل میڈیا سے ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنا کچھ کھونا شروع کر دیں. بہت سارے آپ نے وہ بلیک میلز بھی دیکھے ہوں گے، واقعات بھی دیکھے ہوں گے، بہت سارے ایسے جو سوشل میڈیا پوسٹس کے نتیجے میں آ رہے ہیں، انسٹاگرام پوسٹس کے نتیجے میں ہوئے ہیں، یا فیس بک کے ذریعے ایموشنل بلیک میلز لوگوں نے کیے، اور بہت ساری ایسی حرکتیں کیں، اکاؤنٹس ہیک کیے ایک دوسرے کے. تو یہ سارا سوشل میڈیا ایکٹیویزم ہے، اور اس کے بین الاقوامی سیاسی حالات سے لے کر آپ کے اندرون گھر کے اندر کے ماحول تک تمام جگہوں پہ اس کے اثرات ہیں، کیونکہ وہ ایک سمارٹ فون یا وہ ایک لیپ ٹاپ آپ کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور آپ اس کے نتیجے میں پوری سوسائٹی سے جڑ جاتے ہیں، اور پھر اس پوری سوسائٹی پہ آپ کی ہوئی چھوٹی سی ایک پوسٹ اثر انداز ہو کر وائرل ہو سکتی ہے. تو اپنے آپ کو ویل ایکوپ بھی کریں اور ٹرین بھی کریں کہ کیسے سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور کیسے سوشل میڈیا کے سے ہونے والے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے فرید، اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آج کی ینگ جنریشن کو ضرورت ہے، ہم ٹیچرز بھی اور باقی لوگ بھی اس ٹریننگز کے جو سیٹ اپ ہے اس کا حصہ بنیں، کہ کیسے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا سے ہونے والے نقصانات سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا تدارک کر سکتے ہیں، اور کیا فوائد ہم اس سے حاصل کر کے اپنی قوم کی ترقی کی وجہ بن سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بات کرنے کے بعد میں بتاتا چلوں سر، گزشتہ دنوں پاکستان کی مشہور ناول نگار بانو قدسیہ مرحومہ کی انتقال فرما گئی ہیں. سر ان کے انتقال جو ہے وہ کتنا بڑا نقصان ہے سر، اس پہ بھی ذرا بات کریں سر. کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے جانا ہے اور ہم سب نے جانا ہے. تو بانو قدسیہ آپا جو ہیں 88 برس کی عمر میں ہم سے رخصت ہوئیں، اور 26 کتب انہوں نے لکھی، بہت بڑا کام کیا، اور اردو لٹریچر میں بہت بڑا نام. راجہ گدھ، اس کے بارے میں میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے غالباً کافی ایک بار پڑھا اس کتاب کو، مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد، 8 سے 10 دفعہ شاید، اور ایک دفعہ پھر پڑھنے کے لیے تیار ہوں. اتنا خوبصورت کردار تھا وہ، اتنی خوبصورت کتاب تھی. اور پھر اس کے علاوہ بانو قدسیہ نے جو بھی لکھا، اور بانو قدسیہ کی جو اپنے شوہر سے محبت اور اپنے شوہر سے جو اٹیچمنٹ تھی، اس کے نتیجے میں جو ایک کپل ایمرج ہوا 20ویں صدی کے سیکنڈ ہاف میں، وہ ایک لازوال مثال تھی محبت کی، اور خوبصورت مثال تھی، اور بڑی خوبصورت تحریریں اس جوڑے نے ہمیں اردو ادب میں دیں. اشفاق احمد اور بانو قدسیہ دونوں. اشفاق احمد کا تلقین شاہ میں بچپن میں سنا کرتا تھا، بہت خوبصورت پروگرام تھا، اور اشفاق احمد ہی کا زاویہ
وہ تو خیر آپ میں سے بھی بہت سارے دوستوں نے دیکھا اور جی سنا ہوگا. یہ دونوں ایسے کنٹریبیوشنز تھے, اور میں اس لیے یہاں بانو قدسیہ کی وفات پہ اشفاق احمد کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ دونوں جو شخصیات تھیں ایک دوسرے پہ بھرپور انداز سے اثر انداز تھیں, اور جی بالکل بھرپور انداز سے دونوں کا افیکٹ تھا ایک دوسرے کے اوپر. جی بالکل. اور بانو قدسیہ نے اور اشفاق احمد دونوں نے اس کا برملا بہت ساری جگہوں پہ اظہار اور بہت ساری جگہوں پہ لکھا اسے کہ ہمارا بالکل. ایک دوسرے سے کس طرح اٹیچمنٹ ہے. تو بانو قدسیہ اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام تھا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب نے جانا ہے, تو ظاہر ہے محترمہ کا ٹائم وقت آ گیا اور وہ ہم سے رخصت ہوئیں, لیکن ان کا چھوڑا ہوا ادب اور ان کا چھوڑا ہوا خوبصورت تحریر, بہت ساری خوبصورت کتب ہم سب کے سامنے ہیں. اور میں تو نئی نسل کو, اپنے جوانوں کو یہی کہوں گا کہ اگر کسی نے اردو ادب کو پڑھنا ہے تو بانو قدسیہ اور اشفاق احمد کی خوبصورت, بہت خوبصورت اور بڑی اعلیٰ پائے کی تحریر تصانیف آپ کے سامنے ہیں, ان سے فائدہ اٹھائیں. اردو کی گہرائیوں تک اور اردو زبان کی گہرائیوں تک اور اردو ادب کی گہرائیوں تک پہنچنے کے لیے بانو قدسیہ اور اشفاق احمد کے بغیر اردو ادب مکمل طور پر ادھورا ہے, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. محمود صاحب, یونیورسٹی کھل گئی ہے, اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں واپس, نئے سیمسٹرز ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ نئے سیمسٹرز میں جو طلباء ہیں, بلکہ جو نئے داخلے ہوئے ہیں, کچھ نئے اسٹوڈنٹس ہیں, اور بیریا یونیورسٹی میں مختلف, بلکہ میں ایک بار ناظرین کو بتا چوں, ناظرین بیریا یونیورسٹی نے مختلف کورسز, جو نئے کورسز ہیں وہ بھی آفر کیے ہیں, جیسے MSIR وغیرہ آفر کیے, اور اس میں اسٹوڈنٹس نے داخلے لیے ہیں. سر مشورہ دیں سر اسٹوڈنٹس کو کہ انہوں نے جو ان کا نیا تعلیمی جو آغاز ہے اس پہ سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ چشم ما روشن دل ما شاد, بچوں کو بہت سارا خوش آمدید, نئے آنے والے بچوں کو خاص طور پر, اور جو ہمارے پرانے بچے ہیں ان کو بھی دوبارہ سے سیمسٹر میں ویلکم. اور ہم تو کہیں گے کہ بچوں, آپ کے پاس زندگی کا سنہری وقت یہاں سے کچھ حاصل کرنے کا ہے, یہاں سے کچھ سیکھیں اور پھر اس علم کو پھیلائیں پورے معاشرے میں اور پوری دنیا میں, اور وجہ بنے اس ملک کی ترقی کی. بحریہ یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے ہمارے اساتذہ ہم سب یقیناً بہت خوش ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کر اور آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر. تو جب کوئی ہمارا بچہ, ہمارا پڑھا ہوا, ہمارے ہاتھ سے پلا ہوا کوئی درخت جو ہے وہ, یا نکلا ہوا پودا جو ہے وہ درخت کی شکل اختیار کرتا ہے, تو اسے دیکھ کر یقیناً سیروں خون بڑھ جاتا ہے, اور بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا اچھا احساس ہوتا ہے ان بچوں سے مل کر جو اب اس وقت پریکٹیکل لائف میں کوئی بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. تو ہمارے یہ بچے جو اب آج فیبرری میں, اس مہینے میں اب جن کا سیمسٹر شروع ہوا ہے, کسی کا دوسرا ہے, کسی کا 5واں ہے, کسی کا 7واں ہے, کسی کا 8واں ہے, بلکہ کچھ کا پہلا ہے, کچھ کا پہلا ہے, جی سر. تو ان سب کے لیے بیسٹ وشز ہیں میرے بھائی. اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بچے وہ بچے ہیں جو ہمارا اثاثہ ہیں, اور انہوں نے ہمارے مستقبل کی بنیادیں ڈالنی ہیں. تو جو بچے اب آئے ہیں, ایک بار پھر انہیں بہت تہہ دل سے خوش آمدید کہوں گا, اور کہوں گا کہ بچوں, اپنے والدین کی امیدوں اور توقعات پر پورا اترنا آپ کا فرض ہے. یہ فرض بخیر و خوبی ادا کیجیے, تاکہ آپ اپنے والدین کو ان کا سر فخر سے بلند ہو سکے کہ ہم نے اپنے بچے کو جب ایک اچھے ادارے میں بھیجا تھا تو اس کے اچھے نتائج بھی نکلے ہیں. یہ صرف ادارے کا کام نہیں ہے, اس میں آپ کا کردار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کتابوں سے دوستی کریں, اور لائبریری سے دوستی کریں, اور اپنے مضامین میں گم ہونا سیکھیں. اپنی اسائنمنٹس, اپنے پروجیکٹس اور اپنی ریسرچ کو ویل ان ٹائم کنڈکٹ کرنے کا آغاز کریں. اگر آپ نے اس سیمسٹر میں تھیسس لکھنا ہے تو یو شوڈ ریئلی بی ریڈی رائٹ ناؤ. اور اگر آپ نے اس سیمسٹر میں کوئی ریسرچ میتھڈالوجی کی کوئی بڑی اسائنمنٹ کرنی ہے تو آپ کو اب تک اپنا مائنڈ پریپیئر کر چکا ہونا چاہیے کہ آپ کا ٹاپک, آپ کا سینوپسس اور آپ کا ہائپوتھیسس اور آپ کے سارے معاملات ان کی کیا شکل ہے. اور اگر آپ بالکل ابتدائی درجے پہ کہیں پہلے یا دوسرے سیمسٹر میں ہیں تو آپ کی پلاننگ کی ایگزیکیوشن کا آغاز ہو چکا ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگلے سیمسٹرز میں کرنے کیا والے ہیں, اور آپ نے جو ڈگری مکمل کرنی ہے یہاں سے آج سے 4 برس بعد یا 5 برس بعد یا 3 برس بعد, اس سے آپ نے گین کیا کر کے اس کے بعد اس سے رزلٹ کیا لینا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ سوچنا شروع کریں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع بھی دیا ہے, سمجھ بھی دی ہے, عقل بھی دی ہے, وسائل بھی دیے ہیں.
ان سب سہولیات کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور معاشرے کے لیے مفید شہری اور ایک ترقی یافتہ معاشرے کے مؤثر رکن ہونے کا ثبوت دیں۔ سر پروگرام کا وقت ختم ہوا، وقت دینے کا شکریہ۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں fdsmirzai@gmail.com۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک، کچھ نئے مسائل لیے، کچھ نئے مسائل کا حل لیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔